اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت، ٹھیک ہے، 2 کلاسز ہو چکی ہیں، کون کون سی؟ اور سکرات موت، ٹھیک ہے۔ غسل میت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج کور ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ غسل میت، اور پھر لاسٹ رہے گا کفن کے احکام، پھر یہ ورکشاپ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے، دیکھیں یہ غسل جو ہے جو ہمارے اوپر واجب غسل ہیں، کوئی بتائے گا کتنے ہیں؟ 6 غسل ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ ٹھیک ٹھیک، خانہ کعبہ کے واجب طواف کا غسل، دیکھیے سوچ سوچ کے بولیے گا، اور بتائیں۔ جی جی جی، غسل جمعہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، 5 ہو گئے۔ حیض، استحاضہ، نفاس، جنابت اور مس میت۔ اس کے علاوہ بھی ایک غسل واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنی قسم وغیرہ سے اپنے اوپر واجب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل 7 غسل ہیں اس طرح کے جو واجب ہو سکتے ہیں۔ اول جنابت، حیض، نفاس، استحاضہ، مس میت، اور ہم قسم کھا لیں، نذر مان لیں یا منت مان لیں، تو ہماری اگر قسم نذر وغیرہ پوری ہوتی ہے تو وہ غسل جو ہوگا وہ ہم پر واجب ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ میت وہ نذر ماننے کے احکام ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں یہاں پہ کمی رہ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے قسم کھا لی، ایسا ہی من میں سوچا کہ ہم نذر مانیں گے اور وہ پوری ہو گئی تو وہ ہماری نذر ویلڈ نہیں ہے۔ نذر کے لیے صیغہ پڑھا جائے گا، وہ ضروری ہے۔ اکثر یہ جو ہے کنفیوژن ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری منت پوری ہو گئی، اب ہم اس کو کیسے مطلب پورا کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ منت ہوتی ہی نہیں ہے، مانی ہی نہیں جاتی ہے جس منت میں ہم نے زبان سے صیغہ جاری نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے غسل مس میت اور غسل میت۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ میں بتا رہی تھی کہ واجب ہوگا کہ صرف انسان کی باڈی اگر ہم چھوئیں تو، اگر ہم نے کوئی جانور مرا ہوا ہے اور اس کی باڈی چھوئی تو ہمارے اوپر مس میت نہیں ہے۔ اسی طرح باڈی کو ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم حالت اعتذار میں کسی کے گئے اور ان کی باتیں سنی اور وہ فوراً ان کا دم نکلا، ہم نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کو مس میت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ناخون بھی ہمارا ٹچ ہو جائے میت سے، یا ایک ذرہ برابر کوئی چھوٹی سی بھی جگہ ٹچ ہو جائے تو بھی غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہڈی بھی ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بھی واجب ہوگا۔ جیسے پوری باڈی جیسے ہوتی نہیں ہے، اگر میت کی وہ ٹچ بھی ہو جائے، کچھ بھی ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہوگا، چاہے جان بوجھ کے ٹچ کیا چاہے انجانے میں، ٹھیک ہے۔ اگر ماں کا کوئی بچہ ساقط ہو جائے، مس کیریج اگر ہو جائے، تو بھی ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا غسل مس میت بھی کرے جب وہ نفاس کے غسل سے، جس وقت نفاس کا کری بس ایک نیت ایڈ کرنی ہوگی۔ نفاس کا تو غسل واجب ہے، جب نفاس کا کر رہی ہے بس اسی وقت یہ نیت کر لے کہ مس میت بھی کر رہے ہیں۔ اگر بچے کی ماں مر جائے تو یہ بچہ جو ہے جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی غسل مس میت واجب ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب واجب نہیں ہے، کہ جب ہمارے بالوں کو باڈی نے چھوا یا باڈی کو بالوں نے چھوا، ٹھیک ہے۔ بالوں کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، میت کے بالوں کو ہم نے چھو لیا اور ہمارے بالوں کو میت نے چھو لیا، اس لحاظ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ میت گرم ہے، ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی ہے، جیسے میں نے بتایا آلریڈی، یا کسی جانور کی باڈی ہے تو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جیسے نابالغ بچہ ہے اس نے چھو دیا، یا کوئی دیوانے پہ نا کوئی شرعی احکام واجب نہیں ہوتے ہیں، تو اگر کوئی انسان دیوانہ ہے یا بچہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ احکام واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ دیوانہ جس نے میت کو چھوا یہ بعد میں اس کی عقل آ جائے تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا فوری طور پہ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بچہ جو نابالغ تھا اس کو بالغ ہونے پر غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔
میت کے 3 غسل کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اتنا ہوتے ہیں مسے میت کی جب میت کو کفن پہنا کے لٹایا ہوا ہے تب بھی کہتے ہیں ارے نہیں چھو دیں گے تو پھر میت واجب غسل مسے میت ہوگا. جب میت کو شرعی اعتبار سے 3 غسل دے دیے جائیں, ٹھیک ہے, وہ 3 غسل کیسے دیے جائیں گے وہی آج ہمارا لیکچر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کوئی غسل مسے میت واجب نہیں ہوتا. پھر ہم میت کو ٹچ کریں, کفن پہنانے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مسے میت الگ سے واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر باڈی کا کوئی پارٹ الگ ہو گیا ہو, جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ جیسے کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کے پاس ایک ہاتھ ہے, اس کی اسٹڈی کرنی ہے, اس کی بون انالیسس کرنی ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی ٹکڑا دے دیا گیا کہ تم اس کو دیکھو, تو وہ باڈی کا ٹکڑا اگر ہے اس کے پاس, میت سے جڑا نہیں ہے, اگر میت پہ جڑا ہے تب تو ہم ایک تنکا بھی چھو دیں اس پہ تو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر باڈی سے الگ ہو گیا اور اس کو باڈی نہ شمار کر کے جسم کا ٹکڑا شمار کیا جا رہا ہے تو پھر مسے میت واجب نہیں ہوگا. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جس میں امپورٹنٹ ہے کہ غسل کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا غسل عام ہم کرتے ہیں. عام غسل ہم کیسے کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ لاسٹ میں ہم اس کو انشاءاللہ کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, احتیاط مستحب یہ کہ نماز اگر پڑھنی ہے غسل مسے میت, دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ہر اوتھینٹک غسل کے بعد ہم لوگ بنا وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہر اوتھینٹک غسل کے بعد. تو یہ تو واجب ہے, اوتھینٹک ہے 100%. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ بہتر ہے اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک وضو الگ سے کر لیں, بہتر ہے. ٹھیک ہے, نہیں کرا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ثواب مل جائے گا. ایک غسل اگر جیسے ہم نے کئی, ہوتا نہیں ہے اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے جیسے بم بلاسٹ وغیرہ ہوا تھا ابھی, تو سب میت اٹھائے جا رہے تھے, تو ابھی ان کو صرف ایک غسل مسے میت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اتنی باڈیز اٹھائیں تو ہر ایک کا ہے نا, صرف ایک غسل کرنا پڑے گا اور تمام جتنی بھی لاشیں چھوئی ہیں وہ چل جائے گا اس کے لیے. جیسے مسجد میں ٹھہرنا اور کیا کہتے ہیں مسجد سے کچھ اٹھانا کچھ رکھنا, اور کیا چیز واجب سجدے والی آیتوں کو پڑھنا اور انٹر کورس, یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس پہ حائضہ پہ حرام ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیزیں جو حائضہ پہ حرام ہے وہ ان کے لیے حرام نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کے اوپر مسے میت واجب ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ بات ہے نا. ایسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کتنی ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے واجب نہیں ہے, کون مسجد میں جا رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تب بن جاتا ہے کہ جب ہوا کیا کہ ہم نے کسی سے کہا جس نے میت اٹھائی تھی, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جیسے میت اٹھا کے محرم جو ہیں انہوں نے رکھا, محرم لے کر آئے, انہوں نے میت کو غسل خانے تک فرض کریں پہنچا دیا, لیکن اب جو غسل خانے تک پہنچانے والے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ میں تو مسے میت غسل واجب ہے, اب یہ نہا چکی میت کو میں کیسے واپس رکھوں, اب یہ میت کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جو نامحرم ہے وہ اٹھائیں گے میت کو. اللہ اکبر, بھائی آپ سمجھیں کہ جب تک زندہ تھے تب تک انگلیاں اشاروں پہ ناچتے ہی رہے, دلہن بنے تو ان کی خوشی ان کا دل رکھنا, پھر ان کی بے حجابی سب کچھ ہوا, لیکن اب میت ہے نا تو اس کو بھی سکون سے نہیں جانے کو مل رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں نامحرم اٹھا کے, آپ یقین نہیں جانیں گے کتنی جگہ تو نامحرم سمجھانا پڑتا ہے میت کے وقت کہ بھائی نامحرم ہوتے کیا ہیں, کزنس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی نامحرم ہیں, ہے نا, یہ عالم ہے ہماری قوم کا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسے میت جس کے اوپر واجب ہے اس کے لیے وہ نجاست نہیں ہے جو حائضہ کی نجاست ہے, کہ ہم مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے, واجب سجدے والی آیتیں پڑھنا جو حرام کام حائضہ کے لیے وہ یہاں حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹر کورس بھی حائضہ کے لیے حرام ہے, یہاں پہ نہیں حرام ہے. حائضہ مینز جو حیض میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, نفسہ حائضہ جو نفاس میں مبتلا ہے, جو حیض میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, تو اس خاتون کے لیے یہ چیزیں حرام ہے. تو وہ چیزیں حرام جو جنوب کے لیے, جو جنابت جس کے اوپر واجب ہو, جو جنوب ہے نا اس کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی وہ غسل جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائے تھے ان سب کے لیے یہ ہے کہ ہم مسجد میں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں, بس ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جا سکتے ہیں. یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ والی نجاست نہیں ہے. مسح میت صرف غسل واجب ہے, نجس نہیں ہے انسان. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک, اوکے. ہاں, لیکن کیا ہے کہ جب کوئی واجب جیسے نماز پڑھنی ہے, واجب نماز, تو اس کو غسل اس سے پہلے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو وضو جس میں شرط ہو, جن چیزوں میں وضو شرط ہو, قرآن مجید کی اسکرپٹ کو ہاتھ لگانا, اس کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
یہاں وضو شرط نہیں ہے. میں نے ایک لیکچر پورا لیا تھا کہ کہاں کہاں پر وضو شرط ہے, کہاں کہاں پر وضو شرط نہیں ہے, کہاں کہاں پر طہارت شرط ہے, کہاں کہاں پر طہارت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وضو شرط ہے. نماز بنا وضو کے نہیں پڑھ سکتا, تو جو نماز بنا وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی اس کے لیے بنا غسل کے بھی وہ نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اوکے. کس کا غسل واجب ہے یہ دیکھتے ہیں اب ہم لوگ. جتنے مسلمان ہیں, یعنی جو بدعقل تھے ان کے لیے مسح میت واجب نہیں تھا, لیکن اگر کوئی مسلمان دیوانہ دنیا سے گزر جائے تو بھی واجب ہے کہ اس کو غسل دیا جائے. اب آ گئے ہیں ہم لوگ غسل میت پر. تو غسل میت سب کا واجب ہے, بس وہ مسلمان ہو. حتیٰ کہ 4 مہینے سے اوپر کا بیبی جو ان بورن, جو سٹل بورن ہے, ٹھیک ہے, 4 مہینے کے اوپر, یا کبھی کبھی جیسے اندازہ نہیں لگ پاتا ہے کہ 4 مہینہ تھا کہ 5 مہینہ تھا, تو یہ سوچیں کہ اگر پوری باڈی فارم ہو گئی ہے تو پھر اس بچے کا غسل واجب ہے. اگر باڈی فارم نہیں ہوئی ہے تو اس کا میتھڈ الگ ہے, وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے, نیت کیا ہوگی بتائیے؟ ہاں ٹھیک ہے. نیت دیکھیں, نیت کو میں نے پہلے آلریڈی بتایا تھا آپ لوگوں کی. نیت کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن. ہمیں زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صیغہ ہوتا ہے جس کو زبان سے دہرایا جاتا ہے. قسم منت جو ہم کھاتے ہیں, مانتے ہیں, اس کے لیے ہم نیت کرتے ہیں, جبکہ یہاں پر نیت ویلڈ ہی نہیں ہے. نکاح کے لیے اگر ہم نے نیت کر لی کہ ہاں میرا نکاح ان سے ہو گیا, تو یہ ویلڈ ہی نہیں ہے. نکاح کے لیے صیغے واجب ہیں, ویسے ہی منت کے لیے بھی صیغہ دہرانا ضروری ہے, ورنہ وہ منت کی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہے. لیکن جہاں پر نیت آتی ہے وہاں پر ہم دہراتے ہیں. نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ, غسل میں کرتی ہوں وفا ہونے حدث کے, دور ہونے نجاست کے, جانے کیا کیا, وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہم باتھ روم تک گئے, شاور آن کیا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری انٹینشن ہے کہ ہم غسل کرنے جا رہے ہیں, کافی ہے. تو بہرحال انٹینشن کا مطلب یہی ہوتا ہے. بہرحال میں نے اس کو ریٹن میں لکھا ہے کہ غسل میت, ٹھیک ہے, تو نیت یہی ہے. آپ نے دل میں سوچا کہ ہم نیت کرا رہے ہیں میت کو, کہ ہم غسل اس کو دے رہے ہیں, اور یا مسح میت کی, تو ہم مسح میت کا غسل کر رہے ہیں. سوچ بھی لیا, ذہن سے گزر بھی گیا, تو کافی ہے. اگر میت پہ فرض کریں کہ بہت سارے غسل واجب ہوں, بہت سارے نہیں, ایک فرض کریں, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے نا ہم حالت نجاست میں اس دنیا سے چلے جائیں, کون نہیں کہہ سکتا. 7-8 دن آپ یہ دیکھیں, خاتون کتنی زیادہ ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ جو ڈیورنگ ڈیلیوری اس دنیا سے چلی گئی حالت نجاست میں. تو پھر آپ بتائیں, پھر ان کو کتنے غسل دیے جائیں گے؟ اب بتائیے. ایک غسل نا, 3 تو میت کے ہی ہوتے ہیں بیٹا. نہیں, مسح میت کا نہیں, مسح میت کا تو ہمارے اوپر ہے. میت کا جو غسل ہے, میت کے 3 غسل ہوتے ہیں. چلیں اس کو ایک ہی کہا جائے گا, بالکل صحیح بات ہے, کاؤنٹ تو ایک ہی کہا جائے گا, بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی پینڈنگ غسل ہوں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی واجب غسل تھا نہیں تھا, نہیں. آپ کو صرف مسح میت, غسل میت دینا ہے اور وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ نیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, ہمارا اپنا غسل ہوتا ہے تو ہم 2-3 غسل کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں. یہاں میت کے لیے اس کی نیت بھی ضروری نہیں ہے, صرف غسل میت, اس میں سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. کس کا غسل واجب نہیں ہے؟ کون سی میتیں ہیں کہ جن کا غسل واجب نہیں ہے؟ میدان جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کا کوئی غسل نہیں ہوتا, کوئی کفن نہیں ہوتا, ان کا اپنا کپڑا ان کا کفن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا یہاں؟ میدان جنگ کے شہید, نہ واجب ہی نہیں ہے, نہیں دینا ہی نہیں ہے. میدان جنگ کے شہید, ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ شہزادی بھی تو شہیدہ تھی, ان کو تو دیا گیا. نہیں, شہزادی میدان جنگ کی شہیدہ نہیں تھی, لہٰذا وہاں پر غسل کفن ہے. جو میدان جنگ کے شہید ہوتے ہیں صرف ان کے لیے ہے کہ ان کو غسل کفن نہیں دیا جاتا, دیا جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اوکے. سنسار یا قصاص کی بنا پر جس کا قتل واجب ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمیں معلوم ہے کہ سنسار کیا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ وہ گناہ اگر کمٹ کیا جائے اور جس کے گواہ بھی مل جائیں اتنے جتنے شریعت نے مقدار رکھی ہے, تو پھر ایسے انسان کو سنسار کیا جاتا ہے. تو جو شرعی اعتبار سے جس کے اوپر کوئی حد جاری ہوا ہو اور اس کو مارا گیا ہو, اس کو بھی کوئی غسل نہیں ملنے والا. ٹھیک, اگر میجر پارٹ آف باڈی مسنگ ہے, ٹھیک ہے,
کیوں ہمارے لیے ایک ہاتھ کے ٹکڑے پہ مس میت واجب نہیں تھا؟ کیونکہ اس ہاتھ کا غسل بھی واجب نہیں ہے جو صرف ایک ٹکڑا ہمیں ملا. اس کا نہ غسل اس کا غسل کفن حنوط کچھ نہیں ہوگا، صرف نماز اور دفن ہوگی. ٹھیک ہے، صرف نماز ہوگی اور یہ دفن ہوگا. جیسے ہاتھ کا ٹکڑا مل گیا یا کسی کے پیر کا ٹکڑا مل گیا، ایسی میت کو مطلب اس کو صرف خالی ان کا کیا کہتے ہیں دفن ہوگا اور ان کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر کیا نام ہے، اگر جیسے ہمارے آپریشن ہوا تھا پیر کا ہاں نہیں، وہ تو زندہ ہے. نہیں جیسے کیا ہوتا ہے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو پھر ان کا صرف پیر ہی مل پایا، پوری باڈی نہیں مل پائی، تو پھر وہ دفن ہوگا خالی. ٹھیک ہے، ایک کپڑے میں لپیٹ کے اور دفن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، اوکے. صلوات پڑھیں بر محمد. محمد. اگر 4 مہینے سے کم کا بچہ مس کیریج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بیبی ڈیولپ نہیں ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ اگر مس کیریج اس کا بچے کا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے بس. ٹھیک ہے. بتائیے، یہ مسئلہ نہیں ہے. میں مطلب اچھا، غسل کون کون دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مسلمان ہونا چاہیے، کوئی نان مسلم غسل نہیں دے سکتا. کوشش یہ کریں کہ شیعہ اشنا اشری ہو. ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی شیعہ چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے بہرحال بالغ ہونا چاہیے. اگر نابالغ ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا نابالغ بچے کے لیے ٹرم کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ممیز اور غیر ممیز. تو جو بچہ نابالغ ہی ہے لیکن ممیز ہے، اس کو صحیح غلط کا فرق پتہ ہے، جانتا ہے، کچھ سمجھ ہے اس کے، تو وہ بھی غسل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور عاقل ہو، انسان دیوانہ نہ ہو. ٹھیک ہے، دیوانے انسان کے لیے کوئی چیز بھی ویلڈ نہیں ہے، اس کا غسل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر وہ پتہ نہیں کیسے کرے گا. اور احکام جانتا ہو غسل کے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر آ کر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ کون غسل دے سکتا ہے. اس میں ایک عورت ایک آدمی کو غسل نہیں دے سکتی نامحرم، اور ایک مرد ایک عورت کو غسل نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. لیکن کوئی چھوٹا لڑکا ہے، کوئی چھوٹا بچہ، اور عورت بڑی ہے، چھوٹا سا بچہ جیسے بیبی، تو اس کو غسل دے سکتی ہے. اسی طرح وائس ورثا بھی، اگر کوئی آدمی ہے اور بچی چھوٹی ہے تو اس کو غسل دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بڑے جو میت ہوتی ہے، اگر بڑی بالغ کوئی ہو تو پھر یہ سیم جینڈر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی میت ہے مرد کی اور کوئی غسل دینے والا نہیں ہے تو عورت غسل دے سکتی ہے. آ رہا ہے سب آ رہا ہے. دیکھیں غسل کے لیے ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ انڈر دا ڈریس غسل دیں. کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں شرمگاہوں پہ نگاہ پڑنا نہیں چاہیے. ہم جنس کیوں نہ ہوں، پورے ٹائم مسلسل سطر ڈھکا رہے گا اور انڈر دا ڈریس غسل دینا پڑے گا. انڈر دا ڈریس ایون آپ کو گلوز بھی پہننا پڑے گا کہ ڈائریکٹ شرمگاہ پہ ٹچ نہ ہو. آپ باقی جگہ ٹچ کر کے چھو سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ کے لیے گلوز پہننا الگ سے پڑتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ جب تک ہم نے کرا ہی نہ ہو پریکٹیکل. ہم اگر یوٹیوب سے سوچیں کہ کچھ مل جائے، ہم اگر سوچیں کہ وہاں سے کچھ مل جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غسل تو کرانا آ گیا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئیں، اور یہ بہت سخت مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی حرمت ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈگنیٹی ہے، اس کو بھولیں نہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان جو دنیا سے چلا گیا ہے آپ کا محتاج ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو برہنہ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر پرائیویٹ پارٹس پہ دیکھ رہے ہیں، نگاہ ڈال رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. سوچیں، حرام کام سمجھ رہے ہیں، گناہ پڑے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہمیں دینا ہی نہیں ہے غسل، ہٹاؤ. واجب ہے کہ پہلے غسل دینے سے پہلے سب سے پہلے پانی سے تمام نجاستوں کو دور کر لیا جائے. اور نجاستیں کیوں؟ صرف نجاستیں ہی نہیں، جیسے کوئی پینٹ لگا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں آئل ہے، کوئی اور چیز لگی ہے جو اسکن کے اوپر بیریئر ہے، وہ سب ریموو کرنا پڑے گا. وہ چیزیں جن پہ غسل ویلڈ نہیں ہے،
وہ چیزیں کہ جن پہ وضو ویلڈ نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہٹانی پڑیں گی پہلے, اس کے بعد غسل سٹارٹ کریں گے. ابھی تک غسل سٹارٹ نہیں ہوا ہے, میں ابھی تمہید ہی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. شیعہ ہم جنس ہے تو بہتر ہے, ورنہ محرم غسل دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شوہر بیوی, بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں. شیعہ ہم جنس ہے تو اس سے بھی بہتر ہے, یعنی ہم جنس ہو تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر نہ ہم جنس ہے اور نہ شوہر ہے تو بھی اس کا محرم اس کو غسل دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کنڈیشن ہی نہ ہو, فرض کریں خدا نہ کرے یہ نوبت آتی نہیں ہے, لیکن میں صرف آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ شرعی احکام ہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. بیابان میں صرف میں کوئی دوسرا انسان ہے اور ایک عورت ہے خاتون, بس اب کوئی ہے ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی بچا ہو, کہ کوئی مرد ہی نہیں ہے, تب پھر اس عورت کے لیے ہے کہ اس انسان کو غسل بھی دے, کفن بھی پہنائے, اس کو دفن کرے, ٹھیک ہے, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اوکے. اب ہم تیاری دیکھتے ہیں. غسل سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایک چیز پہ نظر رکھیے گا. یوٹیوب پہ ویڈیو آتے آتے بہت ٹائم لگے گا, اس کا انتظار مت کریے گا, اپنا دیکھ لیجیے یہاں پر, ٹھیک ہے. اوکے, کیا کرنا ہے؟ لباس کو اتارنا ہے, اترے گا یوں ہی نہیں, بہت ٹف ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایچی سے کٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کٹ کر کے بھی کوشش کریں جب کٹ کریں تو میت کے نہ ٹچ ہو, لوہا نہ ٹچ ہو, لیکن کٹ کر کے بھی اتارنا بہت سخت ہوتا ہے. تو بہرحال ایسے کسی بھی طرح اترنا تو پڑے گا ہی. خمیس کو بہتر ہے کہ ٹانگوں سے اتارا جائے, لیکن یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا اتنا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ٹانگوں سے ہمیشہ نہیں اتر پاتا ہے. لیکن آپ بہرحال کوشش یہ کریں, مستحب ہے, میں آپ کو بتا دے رہی ہوں. قمیض کو سطر بنا دیں, یہ بھی پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی, کیونکہ قمیض کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی بیماری سے دنیا سے گیا تو بہت گندی ہو جاتی ہے کافی, یا کوئی بیماری سے نہ بھی گیا ہو تو بھی جب میت کا پسینہ وغیرہ نکلتا ہے تو گندی ہو جاتی ہے قمیض, تھوڑی میلی ہو جاتی ہے, تو اس کا سطر بنانا بھی زیادہ فیزیبل نہیں رہتا. ہم لوگ الگ سے کپڑا لے کر جاتے ہیں, الگ سے کپڑا رکھتے ہیں تاکہ اس کا سطر بنائے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کا سطر بنایا جائے جو لباس اس کا تھا اپنا, ٹھیک ہے. سطر مینس یہاں سے یہاں تک ڈالیں گے تاکہ جو ہے ہم غسل دیں, ٹھیک ہے. اچھا, سطر کا بھی میں آپ کو پورا پریکٹیکلی بتاؤں گی, کب سطر کو ہٹانا ہے, کب اٹھانا ہے, بدلنا ہے, کیسے کرنا ہے, سب بتائیں گے انشاءاللہ آج. اوکے, جو بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے غسل دینا حرام ہے, ٹھیک ہے. ان کو دے نہیں سکتے. یہ سوچیں کہ لاؤ محبت میں کوئی بات نہیں, میرا دوست تھا تو میں اس کو غسل کروں, نہیں کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. صرف مسلمان کے ہی لیے کر سکتے ہیں. اگر کوئی آئل, ڈرٹ یا کوئی چیز ایسی جو مانی بن رہی ہے اسکن پر, جو اسکن میں ایبزارب نہیں ہوئے گا پانی, تو اس کو پہلے ریموو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. نیل پینٹ اگر لگا ہو تو اس کو پہلے ریموو کرنا پڑے گا. جو بچیاں نیل پینٹ لگاتی ہیں ذرا غور کریں اس چیز پہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تو ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جب ہم ایسیٹون لگاتے ہیں تو ہماری نیل پینٹ ریموو ہو جاتے ہیں. جب مر جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن بند ہو جاتا ہے, باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, تو نیل پینٹ اس ریموور سے نہیں ریموو ہونے والا, ٹھیک ہے. تو جو نیل پینٹ لگاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیل پینٹ لگائیں کہ نہ لائیں, ہم حالت نجاست میں, خدا نہ کرے حالت نجاست میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, حالت نجاست میں نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن مر تو سکتے ہیں, وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ بہت سخت ہے, پتہ نہیں اس کو کیسے ہٹایا جائے گا, مجھے نہیں معلوم. اس کا کوئی میتھڈ میں نے کہیں نہیں پڑھا, یوٹیوب پہ ڈھونڈا کہ اگر کوئی میت کو نیل پینٹ لگا تو کرنا کیا ہے, لیکن بنا چھٹائے جا نہیں سکتے. سوچیں اب کیا کریں گے اس میں, وہ اللہ جانے, ٹھیک ہے. جو بینچ ہے وہ جس پہ نہلایا جائے وہ یا تو پتھر کی ہو یا ووڈن ہو, ٹھیک ہے. لوہے اور ان سب چیز کی نہ ہو, لوہے سے بہت پرہیز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لوہا یا اسٹیل جو لوہے کا ہی ایک, صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ٹھیک ہے, تو لوہا کا ہی ایک وہ ہے, اسٹیل اسی سے بنا ہوا ہے, تو ان چیزوں کو ان پہ نہ لٹائیں, صحیح ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. لوہے کی نہ ہو, اسٹیل کی نہ ہو. انفیکٹ ان شارٹ اگر بات کریں تو یا تو پتھر کی ہو, جو غسل خانے ہوتے ہیں نا ان میں پتھر کا اونچا سے چبوترا بنا دیتے ہیں, وہیں پر میت لاؤ نہلاؤ آرام سے, ٹھیک ہے. اور ورنہ اگر گھروں میں نہلاتے ہیں تو ہم لوگ تختے پہ نہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. بلند جگہ ہو, اس کی تو میں دو ریزن بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ شرعی اعتبار سے مستحب ہے, اور دوسرے یہ کہ کمر کا بھی لحاظ رکھا جائے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے میت کو نہلانا, کمر ٹوٹ جاتی ہے. صلی اللہ
جو ہاتھ ہے اور جو تختہ ہے یا جو پتھر ہے وہ غسل جیسے ہی ہمارا تیسرا مکمل ہوگا ویسے ہی وہ اپنے آپ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی غسل دیا ہے میت کو تو ہم کیسے کفن پہنائیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اور لوگ اویلیبل ہیں تو اچھا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر کیونکہ احکام سب سے لیسٹ چیز ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں پریکٹیکلی جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں, سب سے لیسٹ. ہمارے پاس سیریل کا ٹائم ہے, ہمارے پاس معذرت کے ساتھ آپ لوگ یقیناً آئی ہیں, آپ لوگ سے بہتر کوئی نہیں ہے. وہ لوگ جو یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں, جو لوگ درد رکھتے ہیں نہیں آ پائے کسی بھی وجہ سے, وہ بھی بہت بہتر ہے, لیکن وہ جو نہیں کوشش کر رہے ہیں ان تک بات تو پہنچے کم سے کم کہ ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں لیکن اس کے لیے تو نہیں نکالیں گے. تو بہرحال وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم حوصلے دینے والے ہیں, ہم ہی کفن پہنانے والے ہیں, اور اگر مرد ہوتے تو ہم ہی تدفین والے بھی تھے. ٹھیک ہے, ہم ہی دفن کرتے. تو یہ بات ہے کہ آپ ون مین آرمی ہیں, آپ یہ سوچیں آپ جہاں جائیں گی وہاں آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے ہر ایک کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو پوری چیزیں کمپلیٹ پتا ہو, کیونکہ نہیں آتا ہے کسی کو یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ نے غسل دیا تو آپ ہی کفن پہنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اویلیبل نہ ہو, اگر کوئی وہاں ہو ہی نہ کہ جو جانتا ہو کر سکتا ہو, ٹھیک ہے, تو ہاتھ پاک ہو گئے, کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. اسی طرح کی بینچ جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں پہ. اب جب بینچ پاک ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ استعمال کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کفن کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, پاک ہونے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ پاک ہو گئی. جی نہیں, مسح میت کا اگر کسی پہ غسل, جیسے میرے اوپر فرض کریں مسح میت کا غسل واجب ہے, مجھے آپ نے چھوا تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مسح میت کا واجب ہے, مسح میت کے مسح میت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. جیسے میں نے اگر باڈی کے کپڑے کو بھی چھو لیا تو بھی مسح میت واجب نہیں ہے, باڈی کو چھونا ضروری ہے اور صرف میرے اوپر واجب ہوگا جس نے چھوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں, 8 ایسی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں. ان کو آپ دیکھیں, یہ سوال آ سکتے ہیں ایگزام میں. ٹھیک ہے, ذرا غور سے دھیان رکھیے گا. جہاں پر غسل دیا جائے وہ جگہ کور ہو. ٹھیک ہے, میت سے اتنا گھبراتے ہیں کہ کہیں کہیں پر میت کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں, جیسے ہی دم نکلا باہر. ٹھیک ہے, تو ان کو ذرا سمجھائیں کہ کورڈ, خاص کر خاتون کے لیے تو یوں ہی ہم سمجھیں کہ کتنا مسئلہ ہے. تو کورڈ, بہرحال اس میں تو خاتون اور مرد کی بھی قید نہیں ہے, کورڈ ہو ایسی جگہ جہاں غسل دیا جائے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا خانہ کعبہ کی طرف قدم ہو, اس کا رخ تبھی ہوگا جب ہمارے قدم خانہ کعبہ کی طرف ہوں گے. ٹھیک ہے, قبلہ رو کا مطلب ہی یہی ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم 2 لوگ جو ہیں وہ لگے, کم سے کم 2 لوگ. ٹھیک ہے, جو میت میں اسسٹ کریں, ہیلپ کریں. اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو شامل ہیں غسل میں, وہ کیا کریں, دعا مغفرت کریں, دعا کریں. صرف یہی, آپس کی باتیں نہ کریں, فلاں کو تو ایسے غسل دیا تھا, ان کو تو ایسے دینا پڑا, ان کے گھر والے تو ایسے ہیں, ان کے ویسے ہیں. نہیں, ایک ایک لمحہ اس وقت سمجھ لیے بہت مطلب سخت گزرتا ہے مردے پہ, ایک ایک لمحہ. تو اس وقت کم از کم, اور میں نے دیکھا یہ چیز ہوتی ہے کہ میت نہلاتے ٹائم پہ بھی ہم اپنی دنیاوی چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہوتے, تو کم از کم ایسی جگہ پہ صرف اور صرف زبان بند, دعائیں, اذکار, اور جب جب پانی ڈالیں تب تک صلوات پڑھیں. صلوات پڑھیں بس محمد جو مین جو غسل دے رہا ہے انسان, اس کو بہتر ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو, میت کے رائٹ سائڈ, یعنی داہنے ہاتھ کی طرف ہو. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے, مستحبات تھے. ٹھیک ہے, جتنی 3 غسل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم پورا ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتائیں گے. 3 غسل, تینوں میں ہر انسان جتنے بھی شامل ہیں میت کے لیے غسل دینے والے, خصوصی طور پہ وہ کہ جو مین ہے, جو مین لیڈ ہے, ان کو ہر غسل کے بعد اپنے کونی تک ہاتھ کو دھونا پڑے گا. یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, کرے تو ثواب ہے ہر غسل کے بعد. ٹھیک ہے, یا یہ کہہ لیں ہر غسل سے پہلے 2 غسل جو ہوں گے, آب سدر والا اور آب کافور کا, اس میں پیٹ پہ ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور آخری غسل میں نہیں, پہلے والے میں ہلکے ہلکے سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا, یہ مستحب ہے. جب غسل دے دیا جائے میت کو تو مستحب ہے کہ اس کو کسی کپڑے سے صاف کر دیں, پوچھ دیں. ٹھیک ہے, ہلکے ہلکے سے دھیرے دھیرے ٹیپ کر کے, جیسے ہم لوگ کرتے نہیں, ہلکا ہلکا سا ایسے, بالکل ایسے جیسے اپنی باڈی کو پوچھا جاتا ہے ویسے نہیں, لیکن ہلکا ہلکا کر کے اس کو پانی کو سوکھ لیا جائے, ایسے کرنا بہتر ہے. اوکے, اب دیکھیں کہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں, جیسے کہ کنگھی کرنا.
ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ ارے لاؤ شیمپو کر دیں، شیمپو اور وہ بھی کرتے ہیں میت کے، اوفو شیمپو ویمپو نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نو نو نہ ہرگز نہیں. دیکھیں شیمپو ویمپو آتا الگ سے جو ہے وہ اس میں اسمیل نہیں ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کہہ رہی ہوں. جو ہمارے خوشبودار شیمپو ہوتے ہیں ان کو ہرگز نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. شیمپو سوپ یہ سب کچھ نہیں، الگ سے ایک صابن ہوتا ہے جس میں اسمیل نہیں ہوتی، گلیسرین کا یا سوپ بیس بالکل را والا ہوتا ہے، وہ لے لیں. آپ کے گھر پہ ہو یا آپ منگا لیں تو وہ والے صابن سے ہی نہلایا جاتا ہے، بہتر ہے یہ. مطلب مکروہات میں شمار ہوتا ہے پرفیوم وغیرہ لگانا، ٹھیک ہے. کنگھی کر دینا اب یہ ہے کہ لاؤ ان کے بال تو بڑے ویسے ہو گئے، لاؤ کنگھی کر دیں، یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. مطلب ڈیلی میں اگر کوئی نارمل شیمپو یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اگر تیل لگ رہا ہے میت پہ تو وہ صابن گھس رہے ہیں جی یا کہ لکوڈ ڈالا اور کام ہو گیا، ایسے نہیں کر سکتے؟ نہیں، بنا خوشبو والا لے آئے نا. ہاں نہیں نارملی والے خوشبودار ہوتے ہیں. ابھی میں ویسے آپ کی ہر ڈاؤٹس کو کلیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے، ہر ڈاؤٹس کے. وہ جو سوپ آتا ہے، جو سوپ بیس ہوتا ہے، وہ اتنا اسٹرانگ سوپ ہوتا ہے کہ اس سے ہر چکنائی چلی جاتی ہے. تو جس میں الگ سے وہ نہیں ہوتا ہے، پرفیوم والا نہیں آتا، وہ الگ سے سوپ بیس آپ کو مل جائے گا امیزون وغیرہ پہ، ہر جگہ مل جاتا ہے آن لائن، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ بال بھی دھو دیں ایک دم چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی چکنائی نہیں رہتی ہے. بیٹھانا، ٹھیک ہے، میت نہلاتے نہلاتے لاؤ بٹھا دیا، ادھر سے صاف کر دے ادھر سے صاف کر دے، نہیں، یہ بھی مکروہ ہے. دونوں ٹانگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں بیچ سے ایسے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے اکثر، ہے نا، یہ مکروہات میں شمار ہے. گرم پانی سے غسل، یہ بھی ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ گرم پانی کر دیں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، نہیں بھائی، جو پانی ہے وہی ہے، ان کے لیے یہی پانی ہے، ٹھیک ہے. اور میت کو پھاندنا کہ جیسے ہم کھاد کے چلے گئے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، مکروہ ہے. مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوکے. احتیاط واجب کے نیلز ہیئر کٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ اب آ گئی وہ چیزیں کہ جن کی اجازت ہی نہیں ہے کہ لاؤ ان کے بال بہت لمبے ہو گئے ہیں لاؤ کاٹ دیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یا ناخن بہت لمبے لمبے تھے لاؤ کاٹ دیں، نہیں، یہ سب حرام، مطلب احتیاط واجب کی بنا پر ان کی اجازت نہیں ہے. نیت احتیاط واجب کو بھی میں ڈسکرائب کر دوں گی. نیت قربت کی ہو، اور کیا ہے کہ جتنے بھی نیت والے احکام ہیں وہ چاہے غسل ہو، چاہے تیمم ہو، چاہے نماز ہو، اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اول ولی ہی بلاتے ہیں. ولی جیسے اگر عورت ہے خاتون تو اس کا شوہر، کوئی بچی ہے تو اس کا باپ، ٹھیک ہے، یا دادا. تو ولی کی اجازت ہر نیت والی چیزوں میں، تو غسل میں نیت ہے تو اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ ولی ہی نے اجازت دی ہے آپ کو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پتا ہونا چاہیے، یعنی اس کا کنسنٹ ہونا چاہیے. اجازت سے مراد کنسنٹ ہونا چاہیے، بھلے ہی وربلی وہ آپ سے کہے چاہے نہ کہے، ٹھیک ہے. بیوی کا ولی شوہر، باقی کا ولی ان کے وارث ہیں، اور ہمیشہ عورت پہ مرد مقدم ہے. اگر کسی کے ولی میں عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے تو مرد جو ولی ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے. اوکے. پیسے نہیں لے سکتے غسل کے کسی بھی حالت میں، کیونکہ نیت قربتاً اللہ ہے. اگر ہم نے پیسہ لیا اس کا مطلب ہماری نیت بدل گئی، اور اگر نیت بدلی تو وہ غسل ویلڈ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو پیسے نہیں لے سکتے غسل کے. آپ کو پتا ہے میں ایک بات کہوں بہت شاکنگ لگے گی آپ کو، ابھی 10 سال کم ہو گیا، 20 سال پہلے غسل کے لیے غسالہ بلائی جاتی تھی جن کو پیسہ دیا جاتا تھا. وہ غسل ویلڈ ہوا؟ بتائیے. وہ غسل اب بھی ہی ہے. یہ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو پیسہ لے رہا ہے اس کی نیت قربتاً اللہ نہیں ہے، اور جب نیت قربتاً اللہ نہیں ہے اس کا مطلب غسل ویلڈ ہی نہیں ہے. لیکن یہ چل رہا ہے. بالکل جانے والے کا بیٹا کوئی لاس نہیں ہوتا ہے، جو زندہ ہے نا سارا ان کا ہے نا، جو کر رہا ہے واجب ہم پہ ہے، میت پہ واجب نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے. جی وہ کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے نا، وہی تو کہہ رہے ہیں یہ کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، اس کو تو پروفیشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر پریپریشن یعنی تیاری کے لیے اگر کوئی چارج کر رہا ہے فیس تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن غسالے کی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی ہے. ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم غسالہ، وہ پروفیشن ہے نا. اگر وہ غسالہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم پروفیشنلی غسل کرتے ہیں تو دس از ناٹ پاسبل. اس ٹائپ کا کوئی پروفیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو obviously وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ غسل ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اب یہاں پر سمجھے نا، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم غسالوں کو بلا لیں گے.
بھئی یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، مرے تو کم سے کم سکون سے، ٹھیک ہے. اوکے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تیاری کر رہی ہیں اس کے چارج لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ یہ نیت خالص نہیں ہو پائے گی نا اگر یہ پہلے سے پلان ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہم نے ساتھ میں لگایا کسی کو کہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے آئی اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ کرو، تو ہم نے ان کو کچھ پیسے تھما دیے، لیکن ان کی نیت قربتاً اللہ ہونی چاہیے. جو پروفیشنل ہو گئے ان کی نیت کہاں رہ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ غسل ویلڈ نہیں ہوگا. اور یہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ بعض عالموں کا کہنا ہے کہ غسل، کفن، ان میں اگر واجبات میں کچھ کمی رہ گئی تو میت کو زمین سے دوبارہ نکالا جاتا ہے. سوچیں، ٹھیک ہے، دوبارہ. اوفو، اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہو. آپ سوچ سکتے ہیں، ویسے حرام ہے دوبارہ کو قبر کھودنا، حرام ہے یہ کام، لیکن کیونکہ اگر غسل یا اس میں کفن میں واجبات میں کچھ اگر کمپرومائز ہو گیا تو یہاں پر یہ بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا اتنا محتاط ہے ہونا ہے. اب 3 طرح کے تین غسل دیے جاتے ہیں میت کو. ایک آب سدر کا ہوتا ہے، ایک کافور کا ہوتا ہے، اور ایک نارمل پانی کا. ٹھیک ہے، جو بیری کی پتی ہوتی ہے اس کو صرف کرش کیا ہاتھی سے، ایسے ہلکا سا کرش کیا، تھوڑا بہت مطلب ایسے یوں، اور اس کو پانی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، کتنا ڈالنا ہے وہ بھی بتائیں گے. یہ ہو گیا آب سدر. کافور میں کیا کرنا ہے، بالٹی میں ہمیں کافور لینا ہے تھوڑا سا، اور فریشلی پاؤڈرڈ کافور. ٹھیک ہے، یہاں پہ فریشلی ایک دم، یہ نہیں ہو بہت پرانا رکھا ہوا کافور کی اسمیل بھی نہیں آ رہی ہے، بس یہ ہے شاید کافور ہے، پتہ نہیں پھٹکری ہے کافور ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے. نہیں، کافور ایک دم اچھا ہونا چاہیے، ایک دم تازہ. اس کو مطلب اچھے سے، اس کو تو فائن پاؤڈرڈ فارم میں ہونا چاہیے، یا تو پاؤڈر خرید لیں یا تو مکسی میں اس کو ایک دم اچھے سے پیس لیں. اس کو پانی میں ملایا جائے گا، یہ آب کافور ہے. آخری ہوتا ہے سادہ پانی، آب مطلق کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اب ان کو کیسے کتنا ملانا ہے یہ دیکھیں. نہ بہت زیادہ کہ مضاف ہو جائے، نہ بہت کم کہ پتہ ہی نہ چلے. صحیح. مضاف پانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہو، رنگ، بو یا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے نارمل پانی سے. اب آپ کہیں گے کافور کی جو اسمیل آ رہی ہے، ہاں وہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا ملانا ہے کہ نہ مضاف ہو نہ اتنا کہ پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، تو عموماً اتنا سا ملایا جاتا ہے. بیری کی پتی تو کرش کر کے ڈال دیجیے آپ. ٹھیک ہے، وہ پانی صحیح ہے. ٹھیک ہے، مضاف نہ ہو جائے. اوکے، اگر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر پانی سے غسل دیا جائے، یعنی کافور اور بیری کی پتی یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، تو غسل پانی سے دینے کے بعد تیمم بھی کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں غسل کیسے کرنا ہے. جیسے اور غسل ہوتے ہیں، لیکن میت کے لیے بہت سخت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میت کو اٹھا کے کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، احتیاط واجب کی بنا پر ترتیبی ہوگا. ارتماسی غسل نہیں دینا چاہیے جب تک کی پاسبلٹی ہو کہ اس کو ترتیبی غسل دیا جا سکتا ہے. ترتیبی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ارتماسی یعنی سبمرج، یعنی ہم نے نیت کری اور پورا، یہ ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم نے نیت کری اور ہم خود پانی میں کود گئے سر کے ساتھ، ہمارا ارتماسی چلے گا. لیکن میت کے لیے تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ارتماسی پاسبل ہے. ہاں اگر پاسبل ہی نہیں ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے رائٹ سائڈ، یہ ہمارے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے داہنا حصہ، یعنی سر کے بعد پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں. ٹھیک ہے، احتیاط واجب ہے کہ کوئی بھی پانی میں پیر یا ہاتھ، کچھ بھی پارٹ ڈوبا نہ رہے کہیں پر بھی. پانی کو اوپر سے ہی ڈالنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سے پانی ڈال رہے ہیں، ترتیبی غسل دے رہے ہیں، لیکن آدھی میت جو ہے وہ پانی کے اندر ہے. ہرگز نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت نہیں ہے. اوکے، پانی کو اوپر سے میت کے اوپر ڈالا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے اس میں کہ ایک انسان پانی ڈالے اور دوسرا انسان بیٹھ کر غسل دے. ٹھیک ہے، جبیرہ کا کوئی کانسیپٹ غسل میت میں نہیں ہے. جبیرہ کوئی بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی زخم وخم جب ہوتا ہے ہمارے اوپر نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جبیرہ وضو کر لیتے ہیں. جیسے ہمیں پٹی بندھی ہے تو ہم نے وضو کرا، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا. لیکن میت کے لیے جبیرہ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا خدا نہ کرے میت ہے کہ جو فرض کرے جل گئی ہے بہت زیادہ، کہ جس میں نہیں دیا جا سکتا غسل، پاسبل نہیں ہے، تو اس کو تیمم کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں پاسبل ہے، یعنی جبیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اتنی میت ہے جو بالکل ویسی ہے تو پھر ہم نے جبیرہ کر دیا، نہیں، تیمم کرانا پڑے گا اگر غسل پاسبل نہیں ہے تو. احتیاط مستحب ہے کہ 3 تیمم کرایا جائے، اور جو آخری ہو اس میں معافی ذمہ
معافی ذمہ مطلب یعنی کہ خدا نہ کرے کوئی بھول چوک ہو جائے تو معافی ذمہ ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے، تو وہ نیت کر لیں آخری تیمم میں. احتیاط مستحب ہے، ورنہ ایک تیمم بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 اور کر لیے جائیں. احتیاط واجب ہے، اگر ہو سکے تو اسی میت کے ہاتھ کو تیمم کے لیے یوز کیا جائے، میت کے ہاتھ کو، ٹھیک ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے میتھڈ میں یہاں پر آپ لوگ دیکھیے کہ کس طرح سے نہلایا جاتا ہے. سب سے پہلے سر، اسی طرح ہم لوگ کا غسل بھی ہے، نارمل جو غسل ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کو جب سر کو نہلاتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا کندھا بھی اور پیچھے سے بھی پورا اٹھا کر سر کو نہلایا جائے گا، پیچھے سے بھی ایک بھی کونا. سب سے پہلی کوشش تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غسل ایک پہلے ہی سے نہلانا ہے، پہلے سب سے پہلے سادہ پانی، ٹھیک ہے. سادے پانی سے ہمیں کیسے نہلانا ہے کہ کوئی بھی ڈرٹ کوئی گندگی باقی نہ رہے. جب پوری باڈی دھل گئی تو وہ جو سطر تھا اس کو ہٹایا، ایسے کہ جیسے 2 لوگ اوپر سے پکڑے ہیں ایک اور نیچے والا ایک نے ہٹا دیا، تو وہ سطر اب رکھا ہے. اب ہم غسل دینے جا رہے ہیں. یہی غسل دینے کا طریقہ تینوں غسل کا ہے. سب سے پہلے آب سدر اٹھایا، سر دھلایا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ دھوئی، پھر ہم نے لیفٹ سائڈ دھوئی. سیم پروسیجر ریپیٹ کیا پورا، مطلب اس کو اٹھا کر، یہ نہیں کہ ابھی جو ہے صرف آگے آگے کا ہو گیا، نہیں، اس کو پیچھے سے بھی پلٹنا ہے، پیچھے سے بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ رہنی نہیں چاہیے. ہمارے نارمل غسل میں بھی یہی ہے، بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ گئی غسل انویلڈ. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب لیفٹ سائڈ پانی ڈالیں تو شرمگاہ کو کور کر لیں اس میں، اور رائٹ پہ ڈالیں تب بھی، ٹھیک ہے، دونوں سائڈ سے بھی جب پانی ڈالیں تو شرمگاہ کور ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جب گردن پہ ڈالیں تو کندھا. تو پہلے آب صدر سے سیم پروسیجر، پھر آب کافور سے سیم پروسیجر، اور پھر آب مطلق سے سیم پروسیجر کرنے کے بعد میت پاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. صلوات پڑھے بر محمد صلی اللہ آل محمد صلی اللہ آل محمد. نیت قربتاً اللہ، کہ میں غسل دینے جا رہی ہوں قربتاً اللہ. رائٹ سائڈ میں وہ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے جو غسل دے رہا ہے، جو نیت کر رہا ہے بیسیکلی، باقی تو ہیلپ کرائیں گے نا. اور سب سے پہلے اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ گردن اور نیک، مطلب سر اور نیک پوری دھونی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا رائٹ سائڈ دھونا ہے، پھر اس کا لیفٹ سائڈ دھونا ہے، اور کچھ چھوٹا نہیں. سطر کیسے آپ لوگ بتا ہی نہیں رہے، سطر کو کور کرنا ہے پہلے، ٹھیک ہے. ہر حالت میں پرائیویٹ پارٹس میں نگاہ ڈالنا حرام ہے. تو آپ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غسل دینے اور نگاہ نہ جائے، تو آپ کو کور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پورا میں نے آپ کو لے آؤٹ بتایا. اس کے بعد جو واجب چیز آتی ہے وہ ہے حنوت. حنوت میں کیا کریں گے، وہی فریشلی، پانی جو ڈالتے ہیں ان کے اتنا نہیں چاہیے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. حنوت میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ فریشلی پاؤڈرڈ کیمفر کافور، ٹھیک ہے، اس کو لینا ہے. اور اس کو کیا کرنا ہے، اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں کہ سر جو ہے اس پہ ملنا، یہ ہے دونوں ہتھیلیوں پہ، دونوں گھٹنوں پہ، ٹھیک ہے، اور دونوں پیروں کے انگوٹھے پہ. یعنی بیسیکلی جو نماز کی ہماری جگہیں تھیں، جتنی سجدے کی سجود کے جو جگہیں تھیں ان پر کافور کو ملنا. یہ 3 غسل کے بعد. کفن سے پہلے بہتر ہے، کفن سے پہلے، لیکن آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ واجب ہے، حنوت دینا واجب ہے، حنوت، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی وہ نماز کی جگہ، ٹھیک ہے، اور پاؤڈرڈ ہو اور فریش ہو. اوکے. نوز اور چیسٹ پہ مستحب ہے، کفن سے پہلے لگانا مستحب ہے، کفن کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے. غسل کے پہلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کفن کے بعد کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ کفن سے پہلے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ادھر میت کو غسل کرا کے لائے اور کفن دینے سے پہلے اس کو حنوت دے دیا گیا. اگر خالص خاک شفا ہو تو اس کو تھوڑی سی کوانٹٹی مکس کر سکتے ہیں، لیکن خاک شفا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف قبر مبارک کی مٹی، کربلا کی مٹی نہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینس ہے دونوں میں. قبر مبارک کی جو مٹی ہے وہ، یا حائر حسینی جو ہے یعنی امام حسین، صلوات پڑھے بر محمد صلی علی. جو گنبد ہے، گنبد کے نیچے کا جو ایریا ہے وہاں پہ جو گرد ہوتی ہے اس کو بھی خاک شفا مانا جاتا ہے. وہ ہو تو اتنی کوانٹٹی مکس کریں کہ مطلب کافور کی شکل میں رہے. اور دوسری سب سے بڑی بات جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف
चेहरे के और हाथ के हिस्से में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे पैर है अंगूठा है कि बेअदबी हो। इसमें ये शर्त है कि काफूर अलग अलग करें कि सर और हथेली का, सीने का, यहाँ का आप इसमें मिक्स कर सकती हैं और पैर वाले में नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। परफ्यूम, एहतियात मुस्तहब है कि परफ्यूम नहीं अप्लाई किया जाए। ठीक है, आपको आपका जवाब मिल गया। ठीक है, बेहतर नहीं है। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मारना हम सबको है, हम लोग पहले से बेदार हैं, हर चीज इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो एक साबुन हम अपना रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी सोप बेस के नाम से आता है। ठीक है, सोप बेस के नाम से। इंशाल्लाह संडे क्लास में आप आएंगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगी एक आध सैंपल। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हुनूद का देख ले। देखेंगे यहाँ पे सर पे अप्लाई किया, दोनों हाथों में, ये घुटनों पे और ये अंगूठों पे। मेरी वालिदा को